فحل بين الحسين وأصحابه وبين الماء ولا يذوق منه قطرة كما صنع بالتقي الذكي المظلوم أمير المؤمنين عثمان بن عفان۔ حسین اور ان کے رفقا اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو جاؤ اور ان پر پانی بند کر دو کہ وہ ایک قطرہ تک اس سے نہ پی سکے، جس طرح تقی، ذکی اور مظلوم امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ کیا گیا۔ یہ خط ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو لکھا تھا۔ اس خط پر ابن سعد نے عمر بن حجاج کو 500 سواروں کے ایک لشکر پر افسر مقرر کر کے نہر فرات پر متعین کر دیا۔ یہ لوگ فرات اور امام پاک کے درمیان حائل ہو گئے کہ وہ پانی کی ایک بوند نہ لے سکے۔ حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، اونٹ پئیں، اہل ہنر پئیں، سب چرندوں پرند پئیں، منع تم نہ کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ عبداللہ بن ابی حسیس عرضی نے پکار کر کہا، اے حسین، دیکھتے ہو پانی فضائے آسمانی کی طرح موجیں مار رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہیں اس سے ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوگا اور تم اسی طرح پیاسے ہی مرو گے معاذ اللہ۔ یہ سن کر شاہ نے فرمایا، اللہم اقتلہ عطشا ولا تغفر لہ ابدا، اے اللہ اس کو پیاس کی حالت میں مار اور اس کو ہرگز کبھی نہ بخشنا۔ بعد ازیں یہ گستاخ بے ادب بیمار ہوا۔ حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں اس کی عیادت کو گیا تو خدائے وحدہ لا شریک لہ کی قسم اس کی یہ حالت تھی کہ پانی پیتا اور کہہ کر دیتا، پھر پیتا اور غرغر کر کے کہہ کر دیتا، اس طرح ہر وقت پانی پانی کرتا مگر سیراب نہ ہوتا، یہاں تک کہ اسی حالت میں مر گیا۔ امام پاک نے اپنے بھائی حضرت عباس بن علی کے ساتھ 30 سوار اور 20 پیدل پانی لینے کے لیے بھیجے۔ عمر بن حجاج اپنے ساتھیوں کے ساتھ مزاحم ہوا مگر حضرت عباس نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی لیکن حضرت عباس پانی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ امام علی مقام نے عمر بن قرظہ بن کعب انصاری کے ذریعے ابن سعد کو پیغام بھیجا کہ میں آج رات کو اپنے اور تمہارے لشکر کے درمیان تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ابن سعد نے یہ بات مان لی اور وہ رات کے وقت 20 سوار اپنے ساتھ لے کر آیا۔ آپ بھی 20 سواروں کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ نے اپنے رفقا کو ایک طرف کر دیا، ابن سعد نے بھی اپنے ساتھیوں کو علیحدہ کر دیا۔ دونوں کے درمیان کافی دیر تک تنہائی میں گفتگو جس کو کسی نے نہیں سنا۔ پھر دونوں اپنے اپنے لشکر میں واپس ہو گئے۔ اس گفتگو کے متعلق 2 روایتیں موجود ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے ابن سعد سے کہا کہ ہم دونوں اپنے اپنے لشکروں کو یہیں چھوڑ کر یزید کے پاس چلتے ہیں۔ ابن سعد نے کہا، مجھے خوف ہے کہ ایسا کرنے سے میرا مکان گرا دیا جائے گا اور میری ساری جائیداد اور زمین ضبط کر لی جائے گی۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اس سے بہتر مکان بنوا دوں گا اور اس سے اچھی جائیداد دوں گا۔ ابن سعد کسی قیمت پر بھی اس کے لیے تیار نہ ہوا۔ دوسری یہ کہ آپ نے اس کے سامنے 3 باتیں پیش کی، ان میں سے کسی ایک کو مان لو۔ پہلی، مجھے وہیں واپس چلے جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ دوسری، مجھے سیدھا یزید کے پاس لے چلو، میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دوں گا، پھر میرے اور اس کے درمیان جو فیصلہ ہو۔ تیسری، مجھے مملکت اسلام کے کسی بھی سرحدی مقام پر لے چلو، میں ان سرحدی لوگوں میں رہ کر وقت گزار لوں گا۔ پہلی روایت تو کسی حد تک صحیح سمجھی جا سکتی ہے، لیکن جہاں تک دوسری روایت کا تعلق ہے وہ روایت اور درایت دونوں حیثیتوں سے ناقابل اعتبار ہے۔ روایتی حیثیت سے اس طرح کہ اس کا ایک راوی المجالد بن سعید حمدانی محدثین کے نزدیک پایا اعتبار سے ساقط ہے۔ علامہ حافظ ذہبی اور امام ابن حجر عسقلانی دونوں نے اس پر جرح کی اور اس کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ ورائتی حیثیت سے اس طرح کے ابن زیاد کا یہی تو حکم تھا کہ اگر حسین بیعت کر لیں تو پھر ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے، اور اگر حسین اس بات پر آمادہ ہو گئے تھے کہ میں یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کو تیار ہوں تو پھر ابن سعد اور ابن زیاد کو اس کو قبول نہ کرنا اور آپ کے ساتھ لڑائی کر کے آپ کو آپ کے رفقا کو شہید کر دینا
کیوں کر وقوع پذیر ہوا؟ اس کے برعکس عقبہ بن سمعان کا بیان ہے کہ میں مدینہ سے مکہ تک اور مکہ سے عراق تک برابر حضرت امام حسین کے ساتھ رہا اور شہادت کے دن تک کسی بھی وقت میں ان سے جدا نہ ہوا، اور میں نے ان کی تمام تقریریں اور گفتگو سنی، مگر خدا کی قسم انہوں نے کسی بھی مقام پر یہ ہرگز نہیں کہا کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں گا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اللہ کی بہت وسیع زمین میں کہیں چلا جاؤں، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ لوگ جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ابن سعد اگرچہ دنیاوی جاہ و حشم کی حرص میں حضرت امام سے جنگ کرنے آ گیا تھا، مگر قلبی طور پر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس جرم عظیم کا مرتکب ہو، اس لیے اس کی کوشش یہی تھی کہ کوئی صورت ایسی نکل آئے کہ جنگ نہ ہو۔ چنانچہ اس کے اور امام کے درمیان 3-4 ملاقاتیں اور بھی ہوئیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جنگ کی آگ کو بجھانے کے لیے اپنی طرف سے یہ بات بڑھا دی ہو، کیونکہ فریقین کے درمیان جب سخت اختلاف ہو جائے اور تلوار چلنے کا اندیشہ ہو تو ان میں صلح کرانے کے سلسلے میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا يحل الكذب الا في ثلاث يحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحرب والکذب لیصلح بین الناس، کہ جھوٹ بولنا حلال نہیں سوائے 3 موقعوں کے۔ پہلا، مرد اپنی عورت کو راضی کرنے کے لیے کوئی بات کر دے، دوسرا ہے جنگ میں، تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں۔ چنانچہ ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھا کہ خدا نے شعلہ آگ کو بجھا دیا ہے اور اتفاق کی صورت پیدا کر دی ہے اور امت کے معاملہ کو سلجھا دیا ہے، کیونکہ حسین نے مجھ سے یہ 3 باتیں کہی ہیں، جہاں سے آئے ہیں وہیں چلے جائیں، کسی سرحدی مقام پر جہاں ہم چاہیں بھیج دیں، وہ یزید کے پاس جا کر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں گے، پھر دونوں کے درمیان جو فیصلہ ہو اس میں تمہاری بھی خوشنودی ہے اور امت کی بھی بہتری ہے۔ ابن سعد کا یہ خط ابن زیاد کے پاس پہنچا تو اس کا ارادہ بھی ہوا کہ ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان لی جائے۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس شمر بن ذی الجوشن بھی بیٹھا تھا، وہ بدبخت کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم حسین کی ان شرطوں کو قبول کرتے ہو، حالانکہ اس وقت وہ تمہاری گرفت میں ہے، واللہ اگر وہ تمہاری اطاعت کیے بغیر یہاں سے چلا گیا تو یہ اس کے غالب و قوی اور تمہاری ذلت ہے، تمہارے مغلوب اور کمزور ہونے کے باعث ہوگا، ایسے موقع اس کو ہرگز نہ دو، اس میں سراسر تمہاری ذلت ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ حسین اور اس کے سب رفقا تمہارے حکم پر گردن اطاعت خم کریں، پھر اگر تم ان کو سزا دو تو تمہیں اس کا حق ہے، اور اگر معاف کر دو تو اس کا بھی اختیار ہے۔ خدا کی قسم مجھے تو معلوم ہوا ہے کہ حسین اور ابن سعد اپنے لشکروں کے مابین رات بھر بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، تم نے بہت اچھی رائے دی، تم میرا ایک خط لے کر ابھی ابن سعد کے پاس جاؤ۔ چنانچہ ابن زیاد نے ابن سعد کو لکھا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم حسین کو مہلت دیتے رہو اور اس کے سفارشی بن کر اس کی بقا اور سلامتی کرو۔ دیکھو، اگر حسین اور اس کے رفقا میرے حکم پر گردنیں جھکا دیں تو ان سب کو اطاعت گزاروں کی طرح میرے پاس بھیج دیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو فوراً ان پر حملہ کر دو اور ان کو قتل کر کے ان کے سر جدا کر اور ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر روند ڈالو، کیونکہ وہ اسی سلوک کے مستحق ہیں۔ اگر تم نے میرے حکم کے مطابق عمل کیا تو تم کو وہ جزا ملے گی جو ایک مطیع و فرمانبردار کو ملنی چاہیے، اور یہ کام تم نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے لشکر کو شمر کے حوالے کر کے تم اس سے ہلاک ہو جاؤ۔ ہم نے شمر کو اپنے احکام دے دیے، وہ ہمارے احکام کو پورا کرے گا۔ ابن زیاد نے جب یہ خط شمر کو دیا، اس وقت عبداللہ بن ابی المحل بن خرام بھی ابن زیاد کے پاس موجود تھا۔ اس کی پھوپھی ام البنین بنت خرام پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زوجہ تھیں، اور ان کے بطن سے حضرت عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان پیدا ہوئے۔ اس نے درخواست کی کہ خدا امیر کا بھلا کرے، ہمارے بھانجے حسین کے ساتھ ہیں، اگر مناسب سمجھا جائے تو ان کو امان کا حکم لکھ دیا جائے۔ ابن زیاد نے لکھ دیا۔ عبداللہ نے یہ امان نامہ اپنے غلام قزمان کے ہاتھ اپنے بھانجوں کو بھیج دیا۔ غلام نے جا کر ان کو بلایا اور کہا کہ تمہارے ماموں نے تمہارے لیے امان نامہ بھیجا۔ ان غیور اور بہادر جوانوں نے کہا کہ ہمارے ماموں کو سلام کہنا، اور یہ کہ ہمیں تم لوگوں کی امان کی ضرورت نہیں۔
خدا تعالیٰ کی امان درکار ہے جو ابن زیاد کی امان سے بہتر ہے۔ شمر نے ابن زیاد کا خط لا کر ابن سعد کو دیا۔ وہ پڑھ کر بہت برہم ہوا اور شمر سے کہنے لگا خدا تجھے غارت کر، تو میرے پاس یہ کیا لایا؟ خدا کی قسم میرا یہ گمان ہے کہ تو نے ہی ابن زیاد کو میری لکھی ہوئی باتوں کو قبول کرنے سے روکا۔ افسوس تو نے اس معاملے کو بگاڑ دیا جس کی اصلاح کی مجھے امید تھی۔ خدا کی قسم حسین ہرگز ابن زیاد کے سامنے کبھی نہ جھکے، ان کے پہلو میں ایک خوددار تھا۔ شمر نے یہ سب کچھ سن کر کہا اچھا بتاؤ اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ امیر کے حکم کی تعمیل کر کے ان کے دشمنوں کو قتل کرو گے یا نہیں؟ اگر نہیں تو لشکر کو میرے حوالے کر دو۔ ابن سعد کو ایک بار پھر موقع ملا تھا کہ وہ لشکر شمر کے حوالے کر کے اس ظلم کے ارتکاب سے بچ جاتا، مگر اس کو تو رے کی حکومت چاہیے تھی۔ وہ بدبخت چمن زہرا کے پھولوں کو خاک و خون میں تڑپانے کے لیے تیار ہو گیا اور کہنے لگا میں امیر کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں قصور کیا بھلا آپ کا۔ شمر امام کے لشکر کے سامنے آیا اور کہا ہماری بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ یہ سن کر حضرت عباس بن علی اور ان کے بھائی اس کے پاس آئے اور کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا ہماری بہن کے فرزند تمہارے لیے امان ہے۔ غیرت مند جوانوں نے پہلے سے بھی زیادہ سخت جواب دیا کہ تجھ پر اور تیری امان پر اللہ کی لعنت، تو ہمیں امان دیتا ہے اور فرزند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امان نہیں؟ حضرت محمد بن عمرو بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضرت امام حسین کے ساتھ تھے کربلا کی 2 نہروں پر۔ پس امام نے شمر ذی الجوشن کو دیکھا تو فرمایا اللہ اور اس کا رسول سچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ایک اہلک کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا اور شمر مبروس یعنی سفید داغوں والا تھا۔ ناظرین یہ پارٹ 1 تھا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کا جو باقی کے حصے ہیں سفر شام کے وہ بھی آپ تک جلد ہی لے کر آؤں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ میں آپ کی رائے کا انتظار کمنٹس باکس میں کروں گا، اور اگر آپ کو میرا چینل جو پسند آیا ہے تو اس کو لازمی جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں جو ہے وہ بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ بوقت جو بھی میری ویڈیوز آتی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو وقت پر ہی موصول ہوتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔